گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا کچا مکان تھا۔ اس مکان میں حاجی یوسف رہتے تھے۔ سفید داڑھی، ماتھے پر سجدے کے نشانات اور آنکھوں میں نور۔ لوگ انہیں حاجی صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ حاجی یوسف دن میں کھیتوں میں کام کرتے اور شام کو مسجد میں اذان دیتے۔ وہ ہمیشہ گاؤں کے بچوں کو قرآن سکھاتے، بڑوں کو نماز کی تلقین کرتے۔ ان کی زبان پر اکثر یہ دعا ہوتی: یا اللہ، میرے بیٹے کو نیک اور فرمانبردار بنا دے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ناصر جو نرم دل، ادب والا، والدین کا حکم ماننے والا تھا، حارث جو ضدی، مغرور اور دنیاوی خواہش میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن دوپہر کو کھیت کے کنارے بیٹھے حاجی یوسف نے دونوں بیٹوں کو بلایا۔ درخت کے سائے میں ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہاتے تھے۔ حاجی یوسف نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا: بیٹو، یاد رکھو، والدین کی دعا سے ہی نصیب سنورتے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے۔ ناصر نے ادب سے کہا: ابا جی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی خدمت ہی کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہوں۔ مگر حارث نے ہنستے ہوئے بولا: ابا جی، یہ پرانے وقت کی باتیں ہیں۔ آج کل کامیابی محنت اور عقل سے ملتی ہے، دعاؤں سے نہیں۔ یہ سن کر حاجی یوسف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دل ہی دل میں بولے: یا اللہ، اس بیٹے کو ہدایت دے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی ضد اس کو تباہ کر دے۔ دن گزرتے گئے۔ ناصر اپنے ابا کے ساتھ کھیتوں میں جاتا رہا۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، اذان دیتا اور پھر کھیتوں میں آ کر بیل گاڑی ہانکتا۔ حارث ہر دن سو کر گزارتا، دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزارتا۔ اکثر ابا جی کو طعنے دیتا: یہ کھیتوں میں مٹی کھودنے سے کیا ملے گا؟ میں شہر جا کر بزنس شروع کروں گا، گاڑیوں میں گھوموں گا، آپ دیکھیں گے۔ ایک دن وہ واقعی ضد میں بیٹھ گیا: ابا جی، میں کل ہی شہر جا رہا ہوں، مجھے روکنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ناصر نے کہا: بھائی، ابا جی کی بات مان لو، دعا کے بغیر دولت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ مگر حارث نے غصے سے کہا: چھوڑ دو یہ باتیں، قسمت میں ہے تو بن جاؤں گا امیر، ورنہ یہ کھیت بھی کیا دے رہے ہیں۔ حاجی یوسف نے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے کہا: بیٹا، اللہ تمہیں عقل دے، مگر یاد رکھنا، والد کی رضا کے بغیر سفر میں سکون نہیں ہوتا۔ ناصر نے والد کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ وہ نہ صرف کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا، بلکہ والد کے پاؤں دباتا، بیمار گاؤں والوں کی خبر لیتا اور رات کو قرآن پڑھاتا۔ لوگ کہتے: ناصر اپنے ابا کا سچا وارث ہے۔ ایک دن بارش خوب برسی، کھیتوں میں سبزہ لہلہا اٹھا۔ حاجی یوسف نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا: بیٹا ناصر، اللہ نے ہماری محنت میں برکت ڈال دی ہے، یہ سب تیری خدمت اور ادب کا پھل ہے۔ ناصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے: ابا جی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ادھر شہر میں حارث نے دکان کھول لی۔ شروع میں کاروبار چمکا، اسے لگا کہ واقعی دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ وہ فخر سے دوستوں سے کہتا: دیکھا، ابا جی کی پرانی باتیں غلط نکلیں، محنت اور چالاکی ہی سب کچھ ہے۔ مگر کچھ مہینوں ہی میں حالات بدلنے لگے۔ ایک پارٹنر نے اسے دھوکہ دے دیا، وہ دوسرا کاروباری ساتھی مال لے کر غائب ہو گیا۔ قرض بڑھنے لگے، سود خوری کا جال اس پر تنگ ہونے لگا۔ ایک رات وہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا: آخر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اچانک اسے ابا جی کی نصیحت یاد آئی: والدین کی دعا کے بغیر دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے۔ ادھر گاؤں میں حاجی یوسف بیمار پڑ گئے۔ ناصر ان کے بستر کے پاس بیٹھتا، قرآن پڑھ کر دم کرتا، پانی پلاتا۔ وہ بار بار کہتے: یا اللہ، ناصر کو سلامت رکھنا، اس کے رزق میں برکت دینا اور اس کی نسل کو نیک رکھنا۔ جبکہ حارث کی خبر ہی نہ تھی۔ کئی مہینوں تک اس نے فون بھی نہ کیا۔ ایک دن ایک پڑوسی نے کہا: حاجی صاحب، حارث تو شہر میں عیش کر رہا ہے۔ یہ سن کر حاجی یوسف کی آنکھوں میں دکھ بھر آیا۔ دل سے ایک آہ نکلی: اللہ کرے اس کا غرور ٹوٹے۔ یہ جملہ
یہ جملہ بد دعا کی صورت اختیار کر گیا۔ چند دن بعد حارث کا سارا کاروبار ڈوب گیا، وہ کنگال ہو گیا، دوست بھی چھوڑ گئے، مکان بیچنا پڑا، بھوک کے دن آنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہتا، کاش میں نے ابا جی کی بات مان لی ہوتی۔ آخر وہ ٹوٹے دل کے ساتھ گاؤں واپس آیا۔ آتے ہی ابا کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی نافرمانی کی، مجھے اپنی دعا میں جگہ دے دیں۔ ناصر بھی یہ منظر دیکھ کر رو پڑا۔ حاجی یوسف نے لرزتا ہاتھ بیٹے کے سر پر رکھا اور کہا، بیٹا میں نے ہمیشہ تمہیں خیر کی دعا دی ہے، مگر تمہاری ضد نے سب چھین لیا، اب بھی دیر نہیں ہوئی، توبہ کر لو۔ والدین کی دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حارث نے دل سے توبہ کر لی۔ وہ ابا جی کے پاس رہا، خدمت کی، نماز قائم کی، آہستہ آہستہ اس کے حالات بہتر ہوئے۔